کہ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اور یہ جو دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا۔ ہم آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کو غلامی کی عادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے، ہمیں بخوبی آتا ہے۔ آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ اب میں اپنی کولیگ شیلا رضا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ روشنی ڈالیں اس الیکشن کی حقیقت پر۔ بہت شکریہ آپ سب کا، مہربانی آپ لوگ تشریف لائے۔ دیکھیے، الیکشن کوئی بھی ہو بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو دھاندلی کو باہر کر دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کو آپ نکال دو۔ تو ووٹ کو عزت آج جو مل رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جی بی کے الیکشن سے لے کر اور آج کے الیکشن تک، جیسے کہ کہا کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی، الیکشن ڈے پہ بھی ہوئی، اور آفٹر پول بھی ہوئی۔ جی بی میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا گیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، ری پولنگ کے نام پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ وہاں پہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جس کو یہ ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ اطراف کے لوگ انہیں خوش کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہے۔ ورنہ آج لاہور سے باہر جائیں، جو آس پاس چھوٹی چھوٹی ساری جگہیں ہیں ڈوبی پڑی ہیں۔ آج تک آپ کے پاس آپ کا سیوریج سسٹم نہیں ہے، کتنے عرصے سے آپ کے خاندان کی حکومت تھی۔ تو میں آج کے الیکشن کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، آپ 12 سیٹیں تو جیب میں رکھ کے ہی چلے تھے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار آ رہے ہیں آج کل، تو 12 سیٹیں تو آپ کی جیب میں ہی تھیں، آپ کی حکومت ویسے ہی بن جاتی۔ کیا ضرورت تھی کہ چودھری یاسین کی برادری نہیں ہے؟ اس سے پہلے کیا وہ بغیر برادری کے جیتتے تھے؟ کیا جاوید بڑھانوی کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ کیا بیرسٹر سلطان کے بیٹے یاسین سلطان کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس کی برادری کہاں پہ؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ راجہ بھیمبر کے پرویز اشرف کی برادری کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ انقلابی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ چودھری لطیف اکبر کے مقابلے میں آپ نے جس کو کھڑا کیا اس کی شہرت کیا ہے؟ تو یہ 5-6 سیٹیں جس میں آپ نے صرف اس وجہ سے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ ابھی تک تو ہمیں 17 سے 20 سیٹوں کے درمیان کا ہی تانا ملتا ہے کہ یہ ایڈجسٹنٹ پنجاب سے جو ہیں سیٹیں یہ ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر تو مہارانی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے کہ لو تمہیں یہ دے دیا۔ تو اس کا آپ نے یہ نکالا نتیجہ کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ فائرنگ، آپ نے وہاں پہ ایسی چیزیں ملی ہیں وہاں پہ کہ جس پہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کا وہ حصہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے پوری بک کا، جو کہ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ پاس ہونا چاہیے۔ یہ ساری آپ کی پولنگ کے اوپر دھاندلی کی، ووٹ کو عزت دو کی مثالیں۔ اور آج جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو اتنی ڈھٹائی سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ نے کیا بھیجا؟ تو بھائی، الیکشن کمیشن کے پاس آج 1 بجے سے پہلے 26 کمپلین گئی ہیں۔ 9 بجے جب صبح ہوئی ہے، اس سے کہ جس وقت آپ کی پولنگ شروع ہوتی یا کوئی خبر بننے کا ٹائم ہوتا، اس سے پہلے ہی آپ نے آج بنی منہاسا اور بنی مالدارہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، راستے بند تھے اور وہ شاید ابھی تک نہ کھلا ہو۔ میرے پاس یہ پوری ایک تفصیل ہے، اور آپ بھائیوں کو بھی ہم نے دے دی ہے کہ 1 بجے سے پہلے 29 کمپلینٹ تھیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سینٹرل باغ پولنگ اسٹیشن 9 مالدارہ گورنمنٹ پرائمری اسکول کی آئی ہے کہ اس کو بھی ہوسٹیج کر لیا گیا، اور وہاں پہ ووٹ کو عزت اس طرح دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے دھڑا دھڑ جعلی اسٹیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کہاں کی بتاؤں؟ میں آپ کو بتاؤں کرسن ڈھائرہ بالا حلقہ حویلی 168 پولنگ نمبر، ٹھیک ہے، 168 پولیس سے میٹیریل چھین کے جو ہے فائرنگ کی گئی۔ کیونکہ یہ نام ایسے میں سارے پڑھ سکتی ہوں، میری ساری کمپلینٹ بھیجی ہوئی ہیں۔ تو یہ ووٹ کو عزت دینے کے جو آپ کے طریقے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ سامنے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ایم این اے ہے، گولی لگی ہے،
خون بہا ہے لیکن پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے کہ اسے ہم ملک سے باہر بھیج دیں گے. لے کے آئیں گے ہم اسے اسمبلی میں, آپ دیکھیں گے اسمبلی میں وہ آیا ہے, اور سی ایم ایچ میں اس کو دکھایا گیا تھا. آپ کتنا جھوٹ بولیں گے, جھوٹ بولو اتنا بولو کہ سچ پہ غالب آ جائے, لیکن ہم آنے نہیں دیں گے. اور یہی میرا آج آپ سے کہنا ہے کہ واقعی آپ یہ حکومت بنا لیں گے لیکن آپ کبھی کوئی جلسہ نہیں کر سکیں گے جیسے آج تک آپ نے کیا. آپ کی خواتین پریس کانفرنس کریں گی لیکن سوال لینے کی اجازت نہیں دیں گی کہ کوئی ان سے سوال کر لے. پبلک میں نہیں جائیں گی, صرف وہاں جائیں گی جو کنٹرولڈ ہو, اور پھر وہاں پہ اپنی مرضی کے نعرے لگوا لیں گی. تو یہ حکومت نہیں ہوتی ہے. حکومت وہ ہوتی ہے جب آپ کے کینڈیڈیٹ کو لوگ دل سے تسلیم کریں, دل سے چاہیں, دل سے ووٹ ڈالیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہو گئی, اور جی بی سے لے کے کشمیر تک پنجاب موٹیویٹڈ کیمپین ان لوگوں سے چلوائی گئی جن کو عوام نے نہیں پوچھا. کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے گھر میں نہیں پوچھا جاتا, ان سے کیمپین چلائی گئی, بلو دا بیلٹ باتیں کروائی گئیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچا گیا. تو کوئی بات نہیں, آج شام 5 بجے کی بات ہے, جیت جائیں گے, آپ جیت جائیں. آپ کو چاہیے تھی ضیاء قمر کی سیٹ, آپ نے وہاں بہت دھاندلی کر لی. آپ کو چاہیے ہوگی LA-16 جہاں پہ آپ نے بہت دھاندلی کر لی. لیکن کل سے آپ ویسے ہی 20 تک کہتے ہیں, کوئی گنتی کہتا ہے آپ کی, کوئی 17 تک کہتا ہے, لیکن یہ 17 اور 20 سے الٹی گنتی شروع ہوگی, 100 سے نہیں. یہ آپ یاد رکھیے گا. شکریہ جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.